آرام کر رہے تھے، میرے آقا اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، حضور حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، یعنی جو ان لوگوں نے پوچھا حضور نے جواب عطا فرمایا۔ روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، مولوی کہتا ہے کہ جس کا چہرہ بھی جس کے چہرے پہ مطلب عجیب قسم کی خباثت پھٹکتی رہتی ہے اور داڑھی بھی عجیب و غریب قسم کی ہے، یہ مولوی سب کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہیں، بڑے بھائی کی طرح ادب کریں، جسٹ لائک مائی بگ بردر، لیکن سینے بات رکھ کے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، آپ انٹلیکچوئل ہو، آپ دانشور ہو۔ یہاں لکھنؤ کے حضرات بھی ہمارے بھائی لوگ موجود ہیں، مدارپور کے بھی ہیں، واجد پور کے بھی ہیں، جلال پور کے بھی ہیں، لکڑی کے بھی ہیں، اور اطراف و جوانب کے تمام لوگ ہیں۔ یہ آل رسول یہاں موجود ہیں۔ میں ان لوگوں کے قدموں کے ذرات کو اپنی دستار پر سجاتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، ارے مدینہ سے جو لوگ آئے تھے، مدینہ کیا لڑنے کے لیے آئے تھے، کیا جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے آئے تھے، کسی کے شکوہ کرنے کے لیے آئے تھے، کسی کی چغلی کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں نہیں، ان کا مقصد نیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نبی کی نبوت کا اقرار کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ حضور کی رسالت گواہی دینا۔ لیکن اللہ اکبر، حضور کو یہ بات بری نہیں لگی، کمرے سے باہر چلانا، یا محمد اخرج من بیتک، یا محمد اپنے گھر سے نکلیے، اپنے گھر سے نکلیے، اپنے گھر سے نکلیے۔ یہ میرے آقا کو یہ بات بری نہ لگی، اس لیے بری نہ لگی کہ آپ کا منصب ہی تبلیغ دین ہے۔ آپ چونکہ منصب رسالت پر فائز ہیں تو تبلیغ دین آپ کا منصب ہے۔ آپ کسی حال میں ہیں، حضور تشریف لائے، ان کو کلمہ پڑھایا، لیکن اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور فوراً جبریل کو حکم دیا، اے جبریل یہ سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے محبوب کا ادب سکھانے کا وقت ہے۔ میرے محبوب کا منصب کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کی آیت اتر رہی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ جو نبی کے کمرے سے باہر چلا چلا کے کہتے ہیں محمد محمد، وہ سب کے سب بے وقوف ہیں، وہ سب کے سب جاہل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ یا اللہ وہ تو کلمہ تیرا پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تیری وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور انہیں بے وقوف کہا جا رہا ہے، انہیں جاہل کہا جا رہا ہے، انہیں احمق کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو عقل تک نہیں ہے، ان کو شعور تک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں ان کو جو کرنا تھا اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ میرا نبی خود سے اپنے حجرے سے تشریف نہیں لے کر آتا باہر، یعنی میرا نبی آرام کرتا، پہلے میرا نبی آرام کرے گا۔ اب قرآن پڑھیے، پارہ نمبر 26، سورہ نمبر 49، یعنی آیت نمبر 5 ہے۔ میں تو جب پڑھتا ہوں ذکر الحق بھائی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کرتے یا اللہ کتنی دیر صبر کرتے، کب تک کھڑے رہتے؟ وہ بیچارے مدینہ سے بہت دور سے آئے تھے، پسینہ میں شرابور تھے، کب تک کھڑے رہتے؟ فرمایا تو اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ محبوب خود سے کمرے سے اٹھ کے باہر نہ آتے۔ کھڑا رہنا تھا، یہی مقام مصطفیٰ ہے، یہی عظمت مصطفیٰ ہے، یہی شان مصطفیٰ ہے، اور یہی ادب ہے محمد رسول اللہ کی بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول اعظم علامہ غلام غوث صاحب سیوانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب چونکہ حضرت کا حکم ہے تو میں تھوڑی دیر اور بولتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ حضرت بے پناہ فقیر سے میں تو محبت حضرت سے کرتا ہوں، لیکن میں کیونکہ فقیر ہوں، حضرت ہمارے سردار ہیں، تو حضرت بھی فقیر کو بے پناہ نواز ہے۔ شاہاں چی عجب گر بنوازند گدا، شاہاں توضیح بابو، شاہاں چی عجب گر بنوازند گدا، بادشاہوں کو کیا عجب ہے کہ فقیروں کو نہ نوازے؟ بادشاہوں کو یہ کیا عجب؟ گر قبول افتد زہ عز و شرف، ان کے نانا کی بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن شریف کو پھر 5 آیتوں کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں لیکن ریپیٹ کرتا ہوں۔ قرآن شریف سورۃ الحجرات کی، سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 2 3 4 5، یہ 5 آیت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی گستاخی کرو گے نا، اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ نماز منہ پہ مار دیا جائے، ہاں
روزہ ضائع, حج ضائع, سب کچھ ختم. یہ ایک پارٹیکولر صحابی تھے مدینہ شریف میں جن کا نام تھا ثابت, ان کے ابا کا نام قیس, ان کے دادا کا نام شماس. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس اونچا سنتے تھے تو بارگاہ رسالت میں زور زور سے بولتے تھے. پیش پیسری تو ان کے لیے آیت اتر رہی ہے نا, لیکن نہیں, پیش پیسری ان کے لیے نہیں ہے, یہ کامن ہے, ادب سکھایا جا رہا ہے. اب وہ جا کے کمرے میں رو رہے ہیں, 3 دن ہو گئے مسجد نبوی میں نہیں آئے. تو میرے آقا نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ میرا ثابت کہاں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ تو کمرے میں بند ہو کے رو رہے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے کہ 3 دن ہو گئے کھانا پینا چھوڑ دیا. جب کوئی جا کے پوچھے تو کہتے ہیں کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو, ان تحبط اعمالکم, اسی پہ ان کی نظر تھی نا, تحبط اعمالکم, سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ جا کے ثابت کو جنت کی بشارت سنا دو. حضور جنت کی بشارت, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور اس کے بعد یہ جو آیت جو میں نے ابھی کہا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, وہ لوگ جو کمرے کے باہر سے چلا رہے تھے محمد محمد, وہ سب کے سب ان کو عقل نہیں ہے. تو کیا کرتے, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ محبوب خود آتے. یہ ہے شان مصطفیٰ. تو اور پھر ایمان بچائیے. ایمان یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے, یہ سب سے بڑی پونجی ہے. محبت رسول اپنے سینے میں بسائیے, اور حضور کا ادب جیسے صحابہ نے ادب. بات آ گئی تو سنیے. میں تو آیت کریمہ کی تلاوت کیا تھا سورہ یونس جو پارہ نمبر 11 سورہ نمبر جو ہے 10 نمبر آیت نمبر 58 کی میں نے تلاوت کی, تو اسی پہ بیان کرنا تھا. لیکن اب بات سے بات آئی ہے تو ایک محبت ختم ہو ابھی وہی ہے. اب سنیے, حضرت علامہ ذکر اللہ رشید صاحب کی ایک بہت دلچسپ بات ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب معیار ایمان کیا, بات اب ایمان ہی کی چل نکلی ہے. تو ہم مولوی کی بات کیوں کریں گے بھائی؟ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مولانا کرتے ہیں ہٹائی. ہم چلیے صحابہ کی بات کر لیتے ہیں, ہم حضرت صدیق فاروق اعظم کی بات کریں, عثمان غنی کی بات کریں, حضرت علی کی بات کریں. ہمیں ایک صحابہ ہیں جناب ارشد اقبال الشفیع صاحب قبلہ, جن کا نام حضرت خزیمہ. یہ محبت کی بات ہے, عشق کی بات ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال کہتا ہے نا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. الیاس بھائی, ہاں, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کس نام سے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا. بس اسم محمد 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 محمد, بس یہی نام. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے, نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا. ہم اپنے آپ سنے نہ سنے مدینے کے سرکار تو سن رہے ہیں. زندہ باد. واہ واہ واہ. اور یہ کوئی ضروری ہے کہ سنانے کے لیے مدینہ ہی ہمیں جانا ہو؟ مدینہ شریف تو جائیں گے ہی, اور اس امید سے جائیں گے مدینہ شریف کہ مدینہ شریف اس امید سے جائیں گے کہ آج پھولے نہ سمائیں گے. فن میں آسی قبر کی رات ہے, سرکار سے ملاقات کی رات. یہ سرکار آسی غازی یہاں سے سکندرپور سے کہا. محبت اپنی عروج پہ جب پہنچی ہے, اور ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو اپنے شیخ کی زبان سے کہیں گے, گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی, اس کی آنکھوں میں تیرا جلوے سے بائی ہو. اور اس امید کے ساتھ کہ مرے تو جنت البقیع میں 2 گز ملے, تاکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کے قدموں میں جگہ ملے, اور سامنے سبز گنبد کے جلوے ہو. یہی تمنا ہے نا, سامنے سبز گنبد ہو. جنت البقیع دنیا کی واحد قبر ہے کہ جس قبرستان میں جانے سے ڈر نہیں رہتا. آپ اپنے محلے کے قبرستان میں جائیے نا, رات میں جائیے, اور جنت البقیع میں جائیے 2 بجے 1 بجے رات میں, تو ہے نا بھائی, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مجھے کی بات کیا چل رہی تھی؟ سب سے اولا والا ہمارے حضرت خزیمہ کی بات چل رہی تھی. حضرت خزیمہ, اللہ اکبر. بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے حضور, ہمارے آقا, پیارے آقا, امام الانبیاء, سید
फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, हो कोई जो आह करे दिल से, और दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान आले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत। जरा सुनिएगा, एक बहुत मोहब्बत की बात बयान कर रहा हूँ और आप मुझे दुआ भी देंगे। हजरत लोग तो दुआ से नवाजेंगे, तो हदीस शरीफी की तर्जुमानी मैं करूंगा, लेकिन मेरी अपनी तहकीक उसमें शामिल है और आप भी दुआ कीजिए। तो क्या है, अल्लाह ने मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दो तरह के इख्तियार से नवाजा है, यानी इख्तियार कुल्ली अता फरमाया, अल्लाह ने अता फरमाया है, और हुजूर को तशरीई इख्तियार भी हासिल है और हुजूर को तकवीनी इख्तियार भी हासिल है। अब तशरीई और तकवीनी बस एक मिसाल देता हूँ, फिर हजरत खुज़ैमा की बात करता हूँ। तशरीई इख्तियार, मिसाल के तौर पे कुर्बानी की नमाज से पहले एक सहाबी, उन्होंने, उनके पास जानवर था कुर्बानी का, उन्होंने कुर्बानी कर लिया, तो नमाज से पहले कुर्बानी होगी क्या? नहीं, नमाज के बाद होगी ना। अर्ज करते या रसूलल्लाह, मैंने तो नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। तो हुजूर ने कहा और तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा या रसूलल्लाह 6 माह का बकरी का बच्चा है। आका ने फरमाया ये करो अपनी जानिब से, ये तुम्हारे लिए जायज है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये हुजूर का तशरीई इख्तियार है। रेशम मर्द के लिए हराम है ना, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को स्पेशली हुजूर ने रेशम का कपड़ा पहनना जायज करार दिया। ये तशरीई है। सोना मर्द के लिए हराम है ना, लेकिन सुराका इब्न मालिक इब्न जूशम को हुजूर ने हिजरत के सफर के रास्ते में कहा था, उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जब तेरे हाथ किसरा का कंगन होगा। और जब ईरान फतह हुआ, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के जमाने में पूरा मदीना जमा है। ये नहीं कि मस्जिद नबी में 10 लोग थे, नहीं, बल्कि पूरा मदीना इकट्ठा था, और फारूक आजम ने कहा पूरा मदीना जमा करो, पूरा मदीना के लोगों को इकट्ठा करो, और पूरे मदीना के मजमा के सामने फारूक आजम ने उस माल गनीमत के ढेर से किसरा का कंगन उठाया और सुराका के हाथ में पहनाया। एक हंगामा बर्पा हो गया, अमीरुल मोमिनीन ये सोना तो मर्द के लिए हराम है, सुराका को क्यों पहनाया? तो फारूक आजम का जुमला लोग आप लोग नोट कीजिए और सुनिए। ये फारूक आजम, ये कौन है? सहाबी है। फारूक आजम उमर फारूक फरमाते हैं, कहते हैं कि सोना मर्द के लिए ये हराम है। ये हम क्या जाने क्या जायज है क्या नाजायज है, हम क्या जाने क्या हलाल है क्या हराम है, हम तो फकत ज़बाने जानते हैं। हुजूर ने सुराका के लिए जायज करार दिया है, उमर की मजाल नहीं है कि सुराका के लिए नाजायज करार दिया। ये तकवीरी इख्तियार क्या? चमकते हुए चांद को 2 टुकड़ा, ये तकवीरी इख्तियार अल्लाह की अता से। मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए वापस बुलाना, ये मुस्तफ़ा के तकवीनी इख्तियार। अबू जहल की बंद मुट्ठियों में कंकरियां थी, कलमा पढ़ाना हुजूर के तकवीनी इख्तियार। हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी करना, तकवीनी इख्तियार। और मालूम है ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 1500 सहाबा थे वहाँ, हजरत 1500। और जिक्रुल्लाह भाई बहुत दिलचस्प बात है कि 1500 सहाबा थे, सबने वजू किया, गुस्ल किया। सुन लीजिए, अब जब से हजरत जाबिर, बुखारी की हदीस है, जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस को एक ताबई से बयान कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कितने थे, आप वहां कितने थे? तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम 1500 थे। इनका जुमला सुनिए, कहते हैं ये लौ कुन्ना में तालफिन लकफाना कुन्ना खमसत अशर मिया, हम वहां अगर 1 लाख भी होते तो वही पानी काफी होता, लेकिन हम वहां सिर्फ 1500 लोग थे। ये हुजूर के तकवीनी इख्तियार। आइए, तशरीई इख्तियार का वही जलवा, वो खुज़ैमा, हजरत खुज़ैमा की बात, और मेरी गुफ्तगू खत्म। ये बताइए कि कोई मामला यहाँ पे हो जाए, ये हमारे मुझे जो बैठे फिरोज भाई और दीगर हजरात, कोई इंसिडेंट और कोई मामला हो जाए, तो ये बताइए कि जब आप इसे इस्लामी कोर्ट में दायर कीजिएगा तो किसी भी मामला में 2 गवाह चाहिए ना, है? 2 गवाह चाहिए ना, किसी भी मामला में 2 गवाह चाहिए, यानी मर्द 2 गवाह। लेकिन खुज़ैमा को हुजूर ने कहा, खुज़ैमा अंता जो शहादतैन, ऐ खुज़ैमा आपकी तनहा गवाही 2 गवाहों के बराबर है। आपकी, ये बहुत दिलचस्प चीज सुनिएगा, आपकी तनहा गवाही 2 गवाहों के बराबर है। वजह क्या थी? कभी गौर किया? ये हुजूर का इख्तियार, तनहा खुज़ैमा की गवाही को 2 गवाहों के बराबर करार दिया। वजह ये थी कि मदीना शरीफ में, मदीना के मार्केट में, मदीना के बाजार में, मदीना देहात से उधर से एक ताजिर आया घोड़ा लेके, घोड़े का ताजिर था। हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया, तो मेरे आका को एक घोड़ा
पसंद आ गया। हुजूर ने कीमत तय कर ली और आप इनको नहीं देना है। बस यही आखिरी बात है, आप घबराए ना, चूंकि बात बहुत अच्छी हो, बहुत देर तक हो तो दिक्कत है। चूंकि मुझे आधा घंटा बोलना था लेकिन काफी नहीं, बंद कीजिए काफ़ी, मैं लगभग 45 मिनट बोल चुका। हजरत साहब किबला तो और कम कर दिया भाई। हालो हालो जरूर शरीफ पढ़े, अल्लाह से थोड़ा सा बढ़ाओ ना भाई, ताकि ये बात बहुत अहम बात मैं करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। हाँ, तो बात ये चल रही थी, सुभान अल्लाह, वाह मेरे वाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ा पसंद आया। हुजूर ने कहा कि तुम इंतजार करो, मैं कीमत लेके आता हूँ। कीमत तो तय हो गई ना, यानी मामला तो तय हो गया। अब हुजूर तशरीफ ले गए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कीमत लेकर आए, इधर इसका कान किसी ने भर दिया कि मोहम्मद तुम्हें क्या देंगे, लेकिन दुनिया को क्या पता है कि मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खाली से मुराद यहाँ इम्पिटी नहीं है, इम्पिटी नहीं, मुराद वनली है। हाँ, हाथ जिस तरह गौर कीजिए, इम्पिटी में खाली से मुराद यहाँ इम्पिटी नहीं, वनली है। दो जहां की नेमतें खाली के हाथ में, और हाथ का आलम की एक हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस पे लाखों सलाम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत लेकर आए तो आपने कहा कि कीमत लो। उसने कहा कि नहीं, आपसे तो ये मामला तय ही नहीं हुआ था। मतलब कितनी जल्दी झूठ बोला हो और कितना सफेद झूठ बोला। वो कह रहा है कि नहीं, मामला तो तय ही नहीं होता। हुजूर ने कहा नहीं, अभी तो मामला तय हुआ था। अब वो चिल्लाने लगा। जब उसकी आवाज बुलंद हुई तो हजरत खुज़ैमा उधर चल रहे थे। जब इसने कहा कि मोहम्मद, अगर मामला आपने तय किया था तो कोई गवाह पेश कीजिए। गवाह तो कोई था नहीं, मेरे प्यारे आका हैं, वो ताजिर है घोड़े का। लेकिन हजरत खुज़ैमा ये सहाबी रसूल जिनका ताल्लुक मदीने से, मदीना शरीफ का ये दीवाना आशिक नबी का जानिसार सहाबी उधर से गुजर रहा था। दौड़ के खुज़ैमा आए और कहा कि सुन जालिम, जबान को लगाम दो नहीं तो तेरी जबान को खींच लूंगा। तुम कहते हो गवाह हुजूर पेश करें, मैं गवाही देता हूँ, मैं मौजूद था और हुजूर ने तुमसे मामला तय किया है। हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल वदूद जिलानी साहब किबला, बात समझ में नहीं आ रही है। हजरत अल्लामा सैयद गुलाम रसूल साहब किबला, बात समझ में नहीं आ रही है। ये सहाबी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं मौजूद था। अब हुजूर ने उनका हाथ पकड़ा, गौर से सुनिएगा, तवज्जो के साथ, सिलसिले एकदम कंसंट्रेशन के साथ। हाथ पकड़ा, बगल में ले गए, कहा कि खुज़ैमा आप तो थे नहीं, आप गवाही क्यों दे रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ। तो अब हदीस के अल्लाह, हजरत खुज़ैमा कहते हैं या रसूल अल्लाह, बात ना घोड़े की है, अल्लाह बात न ताजिर की है, बात फकत इतनी है बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह। अब हदीस शरीफ के यही अल्फाज हैं, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह। अब गुलाम गौस कादरी अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स पेश करता है। खुज़ैमा ने क्या कहा था बारगाह रिसालत में? खुज़ैमा ने इतना ही कहा, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह, बात फकत आपकी सदाकत की है, आपके तस्दीक करने की है। आपने कहा कि घोड़ा खरीदा, मैंने मान लिया। या रसूल अल्लाह, ये घोड़ा तो बहुत, ये क्या है, ये घोड़ा, ये ताजिर, ये मदीना, ये तो कुछ भी नहीं। या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि जन्नत है, बिन देखे हमने मान लिया जन्नत है। हुजूर, हमने जहन्नम को कब देखा? आपने कहा तो मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने पुलसिरात को कब देखा? आपने कहा तो मान लिया। हमने हौज़े कौसर को कब देखा? ज़बान आप मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने जिब्रील को न तो मक्के में उतरते देखा, न तो मदीने में नाजिल होते देखा। हुजूर, आपके पास जिब्रील आते हैं, हमने मान लिया कुरान को, हमने मान लिया जिब्रील को। हमने मीकाईल को कब देखा? हमने इज़राइल को कब देखा? हमने इसराफिल देखा। या रसूल अल्लाह, आपने कहा, हमने मान लिया। हुजूर, हम काबा तो जानते हैं, पर ये काबा है क्या? हम तो एक इमारत जानते थे। आपने कहा तो हमने मान लिया कि बिनाए खलील ये काबा है। या रसूल अल्लाह, काबे की दीवार में हजर अस्वद ये जन्नती पत्थर है या दुनियावी पत्थर है? हमको क्या पता? आपने कहा तो मान लिया। ये मकाम ज़बान आपकी थी, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हमने मान लिया। सफा मरवा को हम पहाड़ी जानते थे, हजरत हाजरा की जानते थे। आपने कहा तो मान लिया। मिना को हम, आपने कहा तो माना। अरफात अजीम है, आपने कहा तो माना। और या रसूल अल्लाह, ये घोड़े की बात करते हैं, अपने खुदा हमने अल्लाह को कब देखा? ज़बान आपकी थी, हमने बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, मोहम्मद के खुदा मान लिया है। इस तरह से हमने तुझे मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना गुलाम गौस साहब कादरी
یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوا کہ یہاں میں بیٹھا بول دیا، نہیں، اس کو بہت غور کیا تنہائی میں، بے تصدیق کا یا رسول اللہ، بات تو فقط اتنی تھی حضرت بابو، بے تصدیق کا یا رسول اللہ، لیکن یہ بھی ہے تو ہم نے اللہ کو کب دیکھا؟ حضور آپ نے کہا تو مان لیا، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے کہا دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پوری دنیا میں عام کر دیجئے مصطفیٰ جان رحمت. میرے امام نے کلام لکھا سلام مصطفیٰ جان رحمت، لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ نقی علی خان کا بیٹا اپنے نبی پہ لاکھوں سلام بھیجتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. نہ جانے کتنے بے ہوش ہوئے، نہ جانے کتنے کو حیضہ ہوا، نہ جانے کتنے کو پیچش ہوئی. تو پھر میرے امام نے کہا ابھی لاکھوں سلام سے تم کو پیچش ہو رہی ہے، لاکھوں سلام سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب سنو، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے اولاد غوث اعظم موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ دونوں بھائی برادر کبیر حضرت سید غلام رسول نقشبندی جیلانی اور پھر ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں. آپ ان کی رخ انور کی زیارت کریں. آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہ کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج سرکار بڑے پیر کے خون ہمارے بیچ موجود ہے. سبحان اللہ. ہاں، کربلا کی دھرتی پہ تنہا میرے زین العابدین اور حضرت حسن مصنع، یہی نا امام حسن کی نسل سے حضرت حسن مصنع اور مولا حسین کی نسل سے حضرت زین العابدین، اور ایک طرف یزید کہ لشکر. یزید تو وہاں نہیں تھا لیکن اس کی پوری قیمتیں نا. یزید مر گیا، اس کا بیٹا جس کا نام معاویہ تو وہ بھی مر گیا. کسی کا آتا پتہ ہے نہیں ہے نا. اور کربلا میں جو 22,000 جو ٹیم تھی نا، خوب کھاتے پیتے والے، کھانے پینے والے لوگ تھے، ہے کچھ آتا پتہ. لیکن کیا بات ہے، آج ہر جگہ حسنی سید کے جلوے ہیں، حسینی سید ہیں. اللہ اکبر. یہ برکت ہے میرے دوست، یہ برکت ہے. اور میں تو کہتا ہوں بس وہی امام کی زبان سے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور ہم تو اتنا ہی کہیں گے نا کہ تجھ سے ڈر اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور میری قسمت ہم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. یہ ہمارے سعادت کی بات ہے کہ غوث اعظم کے جلوے یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ ان لالوں کو سلامت رکھے، ان کے قدموں کے صدقے میں اللہ ہمیں سلامت رکھے. بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں صاحب. اللہ اکبر. کعبے کے اندر بھی گھس کے نماز پڑھیں گے نا اور کسی آل رسول کی گستاخی کریں گے، نماز کو منہ مار دیا جائے گا. بڑی شان اور بڑی عظمت کے یہ لوگ مالک ہوتے ہیں. اور میں تو بہت، میں بھی اسٹیج پہ رہتا ہوں، لوگوں کے بیچ رہتا ہوں، لیکن علماء کرام سے اتنی محبت کرنے والے ہم نے بہت کم لوگ. ابھی میں دوپہر میں کھانے کی دعوت تھی، حضور کے ساتھ میں بھی موجود تھا. وہ کیا اپنائیت ہے. اللہ اکبر. بس اللہ سلامت رکھے، بس اتنا ہی ہم دعا کریں گے. اور تیری نسل، یہ تیری نسل پاک میں ہے چور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر میں بات ختم کر دی. کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے. لگ بھگ 1 گھنٹہ یہ میرا بیان ہوا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اب تک جو حضرات کسی سے داخل نہ ہوئے ہوں، سلسلے قادریہ نقشبندیہ کے جلوے یہاں موجود ہیں. آپ حضرت کے ہاتھ دیکھیں. سرکار بڑے پیر غوث اعظم سرکار مجدد الفسانی کے سلسلے میں آپ حضرات داخل. اب آگے کارروائی حضرت مولانا ذکر الحق رشیدی نقشبندی.